خطا اجتہادی بنتی تھی تو انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا. حوالے میں دکھا سکتے ہیں؟ میں انشاءاللہ پھر وہ میں نے بات کر دی ہے. ابھی بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ اگر کسی کتاب سے آپ دکھا دیں. نہیں میں نے اور اسی کشمکش کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ گئی. جب آپ نے وہ بتایا وہ مسئلہ حل ہی ہو گیا تو اس میں خطا کے لفظ بولنے کی کیا ضرورت؟ یہی تو ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کا نعمت بدل دے دیا. ڈاکٹر صاحب نے اس کے جملے دے دیے نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر کو کیا ظالم نہ کہا جائے. صحیح. اصل میں کچھ لوگ اس سے لا علم ہیں, اس مسئلہ سے, نفس مسئلہ سے لا علم ہیں, اور کچھ لوگ جان بوجھ کر اس طرح کر رہے ہیں. صحیح. میں آپ کو بتاؤں, میں صرف 2 کتابوں سے آپ کو بتاؤں گا. ایک حضور احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ کتاب ہے آپ کے پاس؟ نہیں اس وقت میرے پاس کتاب نہیں, اگر ہو میں یہ انشاءاللہ پھر کبھی دکھا دوں گا. اچھا. ان کی کتاب. اور دوسرا جو کتاب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی, جس کی عبارت پڑھ کے پھر اس کی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی, تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. صحیح. تو تصفیہ ما بین سنی و شیعہ ایک دوست کے پاس وہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کے یعنی خطا اجتہادی بنتی تھی تو انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا. صحیح. یعنی گولڈے کے تاجدار پیر میرے علیہ رحمہ نے یا حضور احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے, انہوں نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر کیا الفاظ لکھے وہ آپ میں یہ اتحاد کے لحاظ سے ان نے بحث کیا ہے. یعنی کیوں کہ میں آپ کے حوالے سے دکھا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پھر وہ میں نے بات کر دی ہے. ابھی بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ اگر کسی کتاب سے آپ دکھا دیں. نہیں میں نے 2 کتابوں کا نام لے لیا ہے انشاءاللہ. تو وہ 2 کتابیں پہلے بھی منظر عام پر ہیں. صحیح. کیونکہ یہ موجود ہے اس ویڈیو کے تمثل سے, اگر کسی کو دکھایا جائے کہ یار یہ خطا اجتہادی فلانی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے, کوئی ایک کتاب ہے آپ کے پاس؟ نہیں اس میں یہ تو ہے کہ میرے پاس جتنی کتابیں ہیں ان میں یہ تو ہے کہ یعنی ان سے بھی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے. ہمارے نزدیک ہاں اہل بیت سے ہو سکتی ہے خطا اجتہادی. یہ تو ہے, یہ تو ہر ایک پتہ ہے کہ جس کتاب کی وجہ سے شور مچا, جس کتاب کی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی, وہ تو ہے اسی موضوع پر. صحیح. اسی موضوع پر ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین اس مسئلہ میں باغ فضا کے بارے میں دونوں کا اجتہاد تھا. صحیح. وہ ہیں اسی موضوع پر. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا تو دیکھیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا جو استدلال تھا, یعنی آپ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت تھی جی باغ فضا جس میں تھا یا اور دیگر, تو اس میں آپ قرآن کی آیت سے وہ سمجھ رہی تھی کہ میرا بھی کیونکہ حق بنتا ہے. جی وراثت کا. اور یہی حضور احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, اور سنی علماء کا بھی یہی ہے. اور میں نے 1-2 خود بھی دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی میں نے کلپس دیکھے اور باقی علماء کے حوالے سے یہ کلپ دیکھے. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ نے قرآن پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ باغ کا جو ہے سوال کیا. جی تو اس لحاظ سے وہ خطا اجتہادی پر تو تھی ہی نہیں. میری بات جی وہ آیت کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے. تو یہ آیت کریمہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان میں یعنی کم ضمیر کے اندر یوصیکم اللہ میں صحیح یوصیکم اللہ فی اولادکم میں کم ضمیر کے اندر جو ہے اولادکم کی کم ضمیر میں میرے ابا جان داخل ہیں. صحیح. اور اسی پر حضور احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے بھی بحث کی اسی پر. ٹھیک ہے نا, کہ میرے ابا جان اس میں داخل ہیں لہذا میرا بھی حق بنتا ہے. صحیح. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور احادیث ہیں اور کئی ماخذ کے اندر موجود ہیں. صحیح. لا نورث جس کے اندر فرمایا گیا میرے آقا علیہ السلام نے کہ انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے, انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ صدقہ ہوتا ہے. جی. تو اس واسطے حضرت حضور احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے اس میں یہ واضح آپ نے فرمایا کہ آپ کا اجتہاد تھا. صحیح. اور گولڈے کے تاجدار پیر میرے شاہ علیہ رحمہ نے بھی تسمیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر جو بحث کی اس میں آپ نے بھی یہ واضح اس کے اندر یہ واضح ہے کہ اجتہاد تھا اس میں. نہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں جی. انہوں نے اجتہاد کیا جی, لیکن اجتہاد قرآن سے کیا. جی. اس اجتہاد کرنے سے پہلے ان کو وہ حدیث مبارکہ جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ان کو معلوم نہیں تھی. جی. اگر معلوم ہوتی جی تو قرآن مجید کے اس فرمان کے آگے اور اس حدیث کو درمیان میں رکھ کر وہ اجتہاد کرتے جی. اور پھر کوئی فیصلہ کرتے. جی. لیکن جب ان کو ایک حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے جی اور پھر کہا جائے کہ انہوں نے اتحاد کیا قرآن سے تو وہ غلط ہو گیا. نہیں اس احادیث تو بعد میں
جو یعنی جس طرح ہمارے جو اکابرین ہمارے جید علماء کرام ہیں انہوں نے جو لکھا ہے یعنی ان کو شاید کے بعد میں پتہ چلا ان احادیث کے بارے میں کہ لا نور رسول، ان احادیث کے بارے میں ان کو بعد میں پتہ چلا۔ صحیح۔ باقی یہ ہے کہ حضور احمد سید کاظمی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ حقیقتاً کم ضمیر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل نہیں، حضور کی امت داخل ہے کم ضمیر میں۔ صحیح، میں سمجھ رہا ہوں، جی آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے آپ نے اجتہاد کیا، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس آیت سے اجتہاد کیا، اور میرے خیال سے وہ نبی کی بیٹی ہے، جی ٹھیک ہے، اور بڑی لاڈلی اور پیاری بیٹی ہے، جی جی بالکل، اور امت کو کئی ساری احادیث آپ کے توسل سے ملی، جی جی ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کی شاید جتنی تعلیم وہ جانتی تھی آج کے علماء نہیں جانتے ہوں گے، جی آج کے مفسرین جو ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ جی جی تو اتنا سب کچھ جاننے کے بعد، نبی کی اولاد اور نبی کی پیاری بیٹی ہونے کے بعد، اور قرآن اور حدیث کا اتنا زیادہ علم ہونے کے بعد، جی جی انہوں نے جب اجتہاد کیا قرآن سے، جی جی تو وہ تقریباً قرآن کے لحاظ سے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کا اجتہاد تو ہم نہیں کہتے نا، یہی تو ہوتا ہے نا کہ مجتہد کا جو اجتہاد ہوتا ہے، مجتہد اس پر جو ہے نا اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، اس آیت کی آپ نے وضاحت نہیں کی کبھی؟ نہیں، اس میں تو ایسی نہیں، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جی جی جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا جی تو صحابہ کرام پوچھتے تھے جی کہ جی یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مقصد ہے، جی جی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا اس حوالے سے کچھ احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوصیکم اللہ فی اولادکم، جیسے شان نزول لکھا ہوا ہے اور اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی، ایک ایک لفظ کی، جی جی تو کیا اس کی بھی لکھی ہوئی ہے، یا اس ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ نہیں، اس وقت یہ یعنی جتنی تفاسیر ہیں ان میں یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی آپ سے علاوہ کسی اور صحابی نے اس کا مطلب بیان کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی جی جی جنہوں نے اس آیت کی وضاحت کی ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں کیونکہ بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، جی بالکل اس کے اندر ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ کسی صحابی نے اس کا ترجمہ کیا ہو، تفسیر کی ہو، وضاحت کی ہو، کیونکہ کام تو سارا صحابہ کرام نے کیا ہے، جی جی آگے ہمارے پاس جو پہنچا وہ آہستہ آہستہ تو اہل سنت کے ماخذ میں یہ نہیں ہے کہ یعنی اس میں جو ہے نا مطلب یہ کہ جناب فاطمہ بھی یعنی اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں داخل ہیں، جتنی یہ تو سنت اب آ رہا ہے نا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو علماء کرام نے مثال بعد کے مجتہد نے اجتہاد کیا، جی جی اس بات کا حوالہ کوئی پہلے کی احادیث سے یا صحابہ کرام کے دور سے کوئی وضاحت، کوئی ایسی محقق تحقیق کہ بھئی اس کا مطلب صحابہ کرام نے بتایا ہو کہ یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے؟ بالفرض، جی جی کیونکہ اگر یہ دلیل ہوگی تبھی جو ہے حضرت فاطمہ کی جو خطا اجتہادی مانی جائے گی، کیونکہ اب اگر پوری تصدیق ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے، آج کے علماء، آج کے مجتہد، آج کے جو ہے مفسر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر داخل نہیں ہے، تو پھر تو بات نہیں بنتی نا۔ تو اس حوالے سے اس آیت کے متعلق جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں کسی نے اس کی وضاحت کی ہو کہ یار اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نہیں آتی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بارے میں صحیح کہ ہم حنفی ہیں، صحیح، تو فقہ حنفی قرآن و سنت سے یہ سارا ماخذ کیا ہوا مسائل ہے نا؟ صحیح، ہر کسی نے ایسا کیا ہو، بالکل۔ چیزیں اسی کا تو امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں، یہ صحابی تو نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تابعی، تو انہوں نے ان کے جتنے بھی یعنی مسائل ہیں وہ یعنی فروعی مسائل کے اندر انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو اجتہاد کی بنا پر اختلاف کیا، صحیح، تو وہ ہمارے لیے یہ حجت تو مجتہد تھے نا، مجتہد آپس میں اجتہاد کرتے ہیں، ایک غلطی پر ہوتا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے، بالکل کسی نہ کسی مسئلے پر علماء کا اتفاق ہو جاتا ہے، بالکل بالکل۔ تو اس مسئلے پر بھی کوئی اتفاق ہوا تو اس واسطے کہ اگرچہ صحابہ کرام کے دور کے اندر اس مسئلے پر جو ہے نا وہ بحث نہیں ہوئی، اور بعد میں اگر بحث ہوئی تو بعد میں بحث ہوئی وہ ہمارے لیے ضرور حجت ہیں، وہ نہیں، میں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات۔ جی اچھا، یہ بحث آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی تو اس میں پھر اختلافات بھی ہوں گے، مناظرے بھی ہوئے ہوں گے، اور اس میں بحث بھی ہوئی ہوگی، اور جنہوں نے یہ ثابت کیا ہوگا کہ اولادکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نہیں داخل، جی جی انہوں نے بھی ثبوت دیے ہوں گے، دلائل دیے ہوں گے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کی ذات اس میں داخل ہے، جی جی انہوں نے بھی دلائل دیے ہوں گے، جی اور دلائل سب نے صحابہ کرام سے لیے ہوں گے۔ جی جی بالکل، صحابہ کرام سے وہ یہ احادیث صرف حضرت جس نے بھی بحث ہے نا، جس نے بھی لا نور دے گا، لا نور رسول والی احادیث جو ہے نا، اسی احادیث سے مثال کے طور پر اگر آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں، یعنی بالفرض اگر اس کو ہم اس سمجھ لیں کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں، کم ضمیر کے اندر ہیں،
فی اولادکم میں کم ضمیر کے اندر نبی علیہ السلام داخل ہیں جی ٹھیک ہے نا. تو پھر دوسری طرف حدیث ہے کہ لا نورثو، اس کا مطلب ٹھیک ہے نا، یعنی نہ انبیاء ہم وارث نہیں بنائے جاتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے. انبیاء قرآن کے مقابلے میں حدیث آئے گی پھر بھی قرآن جیتے گا. وہی نا، سنے نا. تو ایک طرف قرآن ہو اور دوسری طرف حدیث ہو تو کیا ہے کہ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو دونوں پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی دونوں کے اندر تعارض نہ ہو. اور اگر تعارض آ رہا ہے تو پھر حدیث کو چھوڑ کر قرآن کے مطلق پر عمل کیا جاتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. صحیح تو اگر آپ قرآن کے مطلق پر عمل کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے نا تو لا نورث والی احادیث پھر کہاں جائیں گی. اچھا اگر آپ قرآن کے مطلق پر اس میں پھر وہ احادیث کو دیکھا جائے گا نا ہاں کہ احادیث کی روایت اتنی مضبوط ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے ٹکر لے سکے. نہیں یہ نہیں ہوئی. روایت بھی ہوتی ہے نا کہ یہ ضعیف ہے یا اس کا واسطہ کہاں تک ہے. حقیقت پر آپ جیسے آپ پڑھے لکھے عالم ہے جی جی ساری صحیح ترتیب ہوتی ہے بالکل بالکل. اس حوالے سے جتنی بھی یہ احادیث اور جتنے ترک کے ساتھ آئی ہیں، یہ جو احادیث آئی ہیں لا نورث والی، جتنے ترک کے ساتھ یہ احادیث آئی ہیں، یہ احادیث ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں. ان میں کسی طرح کا کوئی ضعف بھی نہیں ہے. اب قرآن مجید میں ہے کہ تو حضرت فاطمہ تو زہرا نہیں جی دو یہ سمجھا کہ میں وراثت کی حقدار ہوں قرآن مجید کی آیت سے. جی جی اس کا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اتنا علم نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ غلط اجتہاد کر لیا قرآن مجید سے. یہ نہیں کہا سمجھ میں بھی نہیں آتا ایک عام انسان کے بھی اور پڑھے لکھے بھی، کیونکہ پڑھے تو علم سارا وہیں سے ملا. یہی تو مجتہد کی شان ہوتی ہے کہ ہر مجتہد خواہ وہ مصیب ہو یا مختی ہو، صحیح ہر مجتہد وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں. صحیح ٹھیک ہے نا، یعنی خطا فی الفہم نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی. جب پتہ چل جاتا ہے، جب علماء کرام کی اکثریت اس مسئلے کو ڈکلیئر کر دیتی ہے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اس اجتہاد میں خطا پر تھا. پھر تو مسئلہ کھل جاتا ہے نا. جب تک ایک بندے کو سپورٹ کرنے والے زیادہ نہیں ہو جاتے تب تک تو وہ اجتہاد ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل. لیکن جب ایک کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا تو خطا پر ہو جاتا ہے نا، جس کا اجتہاد البتہ اس کو ثواب ملتا ہے اس کے اجتہاد پر. یہ دینی مسئلہ ہے. تو بہرحال آپ کے کہنے کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولادکم میں جو ضمیر ہے جی جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں ہے داخل. اور یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب، بالکل اور ان کا حوالہ کتابوں میں موجود ہے. اچھا اس لحاظ سے کہ اچھا بالفرض جی آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ احمد سید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی انہوں نے تو آج آ کے مسئلہ بیان کیا جی جی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہیں آتی. جی جی تو حضرت بی بی پاک فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب اس مسئلے کو سمجھا تو اس وقت تو مثال طور پہ نہ کسی نے اعتراض کیا کہ اس میں کچھ ضمیر آتی ہے یا نہیں آتی، تو پھر بھی اس لحاظ سے وہ خطا تو نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث بخاری کے اندر، مسلم شریف کے اندر اس کے علاوہ اور ماخذ میں بھی موجود ہے. اس چیز کو حضرت مولا علی نے بھی تسلیم کیا. لیکن جب حضرت مولا علی جناب طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ مطالبہ کرنے کے لیے گئے حضرت فاروق اعظم کے پاس، صحیح ٹھیک ہے نا، تو حضرت مولا علی کے ساتھ آپ کے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تھے. صحیح. اچھا تو اس بات کو انہوں نے بھی تسلیم کیا، اس چیز کو تسلیم کیا، اور حضرت فاروق اعظم نے مخاطب کر کر کے یہ حضرت مولا علی کو مخاطب کر کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کس چیز کی؟ یعنی یہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے بھی، حضرت مولا علی کے سامنے اور جناب فاطمہ صاحب کے سامنے یہ حدیث رکھی تھی. نہیں وہ حدیث کی بات میں نہیں کر رہا. حدیث کو تو سب مانتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا ہے حضرت صدیق اکبر نے وہ ٹھیک ہے. جی جی وہ ٹھیک ہے، اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. جی جب آپ نے بتا دیا اور حدیث واضح ثابت ہو گئی جی اور ایک بہترین صحابی جی یار غار صحابی انہوں نے بتایا ہے تو وہ حدیث تو ڈکلیئر ہو گئی، کنفرم ہے. آپ نے بتا دیا کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے. جی جی بالکل. اس کے بعد تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے. جی جی مسئلہ یہاں پہ بڑھ رہا ہے کہ آپ خطا اجتہادی ثابت کر رہے ہیں. یہاں پر میں صرف عوام کی تسلی کے لیے، جی جی عوام کے جو ہے نا ذہنوں کے اندر جو بدگمانیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کہ یہاں مسئلہ خطا اجتہادی کا، کیا خطا اجتہادی بنتا ہے یا نہیں بنتا. جو علماء کرام بتا رہے ہیں جی جی سوشل میڈیا پہ، بڑے بڑے مفتیان کرام تبصرے کے اندر بتا رہے ہیں کہ خطا اجتہادی بھی ان کی نہیں بنتی. اور ابھی آپ نے زیر بحث جو بات کی اولادکم ضمیر کے اندر، جی تو اس ضمیر کے حوالے سے بھی اس ٹائم اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شامل ہے یا نہیں ہے. یہ تو اب مسئلہ زیر بحث ہوا نا. جی تو اس لحاظ سے بھی
اب جتنا کچھ میں سمجھ پایا ہوں یا علماء کرام کے بیان وغیرہ جو میں نے سوشل میڈیا پر سنے ہیں تبصرے کے اندر، تو ان کے لحاظ سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ خطا اجتہادی پر بھی نہیں تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ اس کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انبیاء کی وراثت جو ہے ان کی اولاد کو نہیں ملتی، تو پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، بحث بھی نہیں کی آپ نے، مقابلہ بھی نہیں کیا، ضد بھی نہیں کی. اس میں آپ اگر خطا سمجھتے ہیں خطا اجتہادی تھی؟ اگر خطا اجتہادی نہیں تھی، اور وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے، جو خطا اجتہادی یعنی جس پر جو سارا یہ ڈاکٹر صاحب نے سارا وہ بتایا اور جس پر زیر بحث ہے، یہ صرف ایک مخصوص وقت کے لیے تھی صحیح. جب آپ نے مطالبہ کیا. اچھا، اگر یہاں پر خطا کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی انہوں نے غور و فکر کیا، تدبر کیا اس مسئلے کے اندر، مثال ہے جی اور ابھی تک اس مسئلے کی کشمکش میں ہی تھی وہ، جی جی اور اسی کشمکش کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئی، جب آپ نے وہ بتایا وہ مسئلہ حل ہی ہو گیا، تو اس میں خطا کے لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کا نمل بدل دے دیا. ڈاکٹر صاحب نے اس کے عوض جملے دے دیے نا، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر کو کیا ظالم نہ کہا جائے، صحیح. اور جناب یہاں تو پھر بات ختم ہو جاتی، معصومہ نہ کہا جائے، یہاں بات پھر بات ہی ختم ہو جاتی. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ اصل لفظ خطا کا مسئلہ ہے. جی جو علامہ اشرف آصر جلالی صاحب آپ نے خطا کا جملہ جو بولا ہے نا، جی اس پر ہی سارے، کیونکہ شیعہ تو پہلے ہی برہم تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو رہا تھا. اب سنی علماء جو بڑے ہیں اور بڑھ چڑھ کر انہوں نے اس بات میں حصہ لیا اور ٹرینڈ پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، ہر تبصرے پہ یہی باتیں چل رہی ہے، تو وہ بھی اسی بات پر اٹھے کہ خطا کا جملہ استعمال جو ہے نہیں کرنا چاہیے. اب اگر اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس فتنے کو جو ہے دیکھتے ہوئے، علامہ اشرف جلالی صاحب جی آپ نے جب اس کا نیم و بدل دے دیے کہ بھئی خطا کا جملہ نہیں، مطلب انہوں نے یہ بات کلیئر کر لی ہے اور مان لی ہے، ایکسیپٹ کر لی ہے کہ خطا کا جملہ نہیں بولنا چاہیے اور معصوم کا جملہ یہاں پہ بول دینا چاہیے. نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر جو اس کو یعنی اچھا نہیں سمجھتے اس چیز کو، صحیح. ٹھیک ہے، جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، جیسے کہ یہ الفاظ کا چنا ہوا ہے نا، یہ الفاظ کا، میں یہ جملے ان کو دے رہا ہوں، صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ نے پہلے تو اس کی مراد بھی آپ نے ظاہر کی، جی جی، ٹھیک ہے نا. خطا ہو گیا. خطا سے مراد خطا اجتہادی. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، میں اس کو اور لفظ دے رہا ہوں. یعنی کہ یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے، کچھ مثال کے طور پر ایک چناؤ ہے ہوئے ادھر آ، جی ایک یہ چناؤ ہے، ایک دوسری طرف میں کہتا ہوں بھائی جان ادھر آئے، بات ایک ہی ہے، جی میں اس کو بلا رہا ہوں، لیکن پہلا انتخاب جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، دوسرا انتخاب جو ہے وہ صحیح تھا، لیکن بات وہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب ڈاکٹر آصف جلالی صاحب انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ اگر عوام کے دل کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ خطا کا جملہ نہیں بولنا چاہیے، بالکل، تو ان کے لیے انہوں نے جملے دے دیے کہ یہ معصوم جو ہے اس کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت بھی ہے، اور ہر سنی علماء بڑے بڑے مفکر یہ جانتے ہیں بالکل کہ ہر حدیث سے بھری پڑی ہے اس معاملے سے کہ انبیاء کے سوا جو ہے اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں. بالکل.